سامنا کیا. ایک بادشاہ تھے مشہور و معروف بادشاہ. جب وہ اپنے دل بل کے ساتھ گنگا کے کنارے بنارس میں پہنچے. بنارس میں پہنچنے کے بعد میں ایک پنڈت جی سے انہوں نے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد میں ان سے کہا نماز کا وقت ہو گیا تھا صاحب. تو ان پنڈت جی نے ان سے کہا, اس بادشاہ نے کہا کہ میری نماز کا وقت ہو گیا ہے, مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا میں وضو کر کے گنگا پہ آپ کے گھر میں نماز پڑھ لوں. تو پنڈت جی نے بڑی آؤ بھگت کی اور ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ آپ تو بادشاہ ہیں, آپ کو اجازت لینے کی کیا ضرورت. تو قربان جاؤ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ یقیناً میں بادشاہ ہوں, لیکن ایک بادشاہ ایسا ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. میں اس کی بارگاہ میں جب اپنا سر جھکاؤں گا, اس کے آگے اپنا سیس نواؤں گا, نماز پڑھوں گا, تو کل جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور اس کے سامنے میری پیشی ہوگی, تو جب تک تو اجازت نہیں دے گا میری نماز نہیں ہوتی. یہ میرا مذہب کہتا ہے. یہ وہی جو ہے ملک ہے. اور آج جو حالات ہم جو وہ دیکھ رہے ہیں, حالات واقعی قابل فکر اور تشویشناک ہیں, لیکن سوجھ بوجھ اور سمجھداری کے ساتھ امن اور محبت کے پیغام اگر دیے جائیں. مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے ریاست بیکانیر کا معاملہ, ریاست بیکانیر میں گنگا سنگھ جی مہاراج جو تھے بڑے اچھے سے واقف ہیں ہمارے پورو منتری جی. ان کے تعلق سے ایک بات جو کہ بطور مثال آج بھی پیش کی جاتی ہے, اور بیکانیر شہر کو ہمارے صوبہ راجستھان میں جو امتیاز حاصل ہے وہ کسی شہر کو حاصل نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ 550 سال میں کبھی ایسا کوئی معاملہ وہاں دیکھنے پڑھنے یا سننے میں اب تک نہیں آیا. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ قائم رہے, محبتیں قائم رہیں, لوگوں میں بھائی چارہ رہے, سدبھاؤ رہے, پریم بنا رہے. تو وہاں کا ایک معاملہ کتاب میں پڑھنے میں آیا تاریخ فرشتہ میں کہ مہاراجا گنگا سنگھ جی کی پوتی کی شادی طے کر دی گئی, اور طے کرتے وقت ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی. طے جس دن شادی کی گئی تھی اس دن عین 10 محرم کا دن تھا. اب مہاراج کے جو چاہنے والے تھے وہ تو شہر میں مسلم بھائی بھی ایک بڑی تعداد ہے. تو مسلم بھائیوں کا جب انہیں یہ پتہ چلا کہ جس دن شادی طے کی تھی اس دن تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ 10 محرم کا دن اس دن آ جائے گا. تو آپ نے مشیروں سے مشورہ کیا, جو صلاح کار تھے ان سے پوچھا کہ اب کیا جائے, اس لیے کہ مسلمان اس دن تو غم مناتے ہیں اور ہمارے گھر میں ڈھول تاشے بجیں گے, شادیاں ہوں گی, خوشیاں منائی جائیں گی, تو ان کے دلوں کو چوٹ پہنچے گی, ان کو پریشانی ہوگی, ان کے دل رنجیدہ ہوں گے, غم ہوگا, کیا جائے. تو آخر مشیروں نے ایک مشورہ دیا کہ 50 کلومیٹر کی دوری پر گجنیر ہے بیکانیر سے, جو کہ ایک چھوٹی سی آبادی ہے. وہاں بھی راجہ صاحب کا محل ہی تھا, کبھی شکار کھیلنے یا محل میں آرام کرنے کے لیے جاتے تھے. لوگوں نے کہا کہ شادی تو اسی تاریخ کو رکھو, لیکن وہاں چل کر کے اس شادی کو انجام پذیر کر لیا جائے. اس طریقے سے تاریخ شادی بھی ویسی کی ویسی مقرر رہ جائے گی, اور جو ہے مسئلہ جو ہے, جو معاملہ مقصد جو ہے وہ بھی حل ہوتا ہوا نظر آئے گا. تیسری بات, ایک آخری بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ میں نے جیسا کہ کہا کہ حالات چاہیں جیسے ہوں, لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک آدمی گھر بناتا ہے, اس مجمع میں چونکہ ہر طبقے کا آدمی موجود ہے تو مخاطب تو مجھے سبھی کو کرنا ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ الحمدللہ سبھی کو صاحب علم ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ودوان لوگ ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بات یہ سوچ کر کے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ہم میں سے ہر شخص پوری زندگی محنت کرتا ہے, محنت کرنے کے بعد میں وہ اپنا چھوٹا موٹا چاہے جیسا گھر کو بناتا. گھر بنانے کے بعد میں جب عمر کے اس پڑاؤ پر پہنچتا ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے, تو اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ دیکھو اس گھر کو ٹوٹنے مت دینا, اس گھر کو گھر ہی رہنے دینا, ٹوٹنے مت دینا. اگر وہ لائق اور قابل بات ہے تو یقیناً ایسی ذمہ داری کے ساتھ وصیت اور نصیحت کرنا یہ اس پر ذمہ داری کا فرض بنتا ہے. تو اس وقت جو وہ اپنے گھر کو نہ ٹوٹنے کی بات کر رہا ہے, یقیناً وہ مٹی, گارے, سیمنٹ, بجری یا سریے کی بات نہیں کر رہا. وہ بات کر رہا ہے کہ اس گھر میں مل کر کے رہنا, اس گھر میں بھائی چارے کے ساتھ رہنا, اس گھر میں پریم کے ساتھ رہنا. کبھی کسی بھی بات کو لے کر کے اگر کوئی بات ہو تو گھر کی بات گھر سے باہر نہ جائے. منور رانا کا شعر یاد آتا ہے کہ نظر کی چوٹ جگر میں رہے تو اچھا ہے, جگر کی چوٹ نظر میں رہے تو اچھا ہے. یہ بات گھر کی ہے, گھر میں رہے تو اچھا ہے. تو وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا ہے کہ گھر کسی بھی صورت میں ٹوٹنے نہ پائے. بتلانا وہ یہ چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنی جیون بھر کی پونجی لگا کر کے اس گھر کو بنا تو دیا ہے, سجا سنوار دیا ہے, اب اس گھر کو
साज संवार करके रखना इस घर को, घर बनाए रखना, इसको टूटने से बचाना। अगर तुम मेरी वाकई लायक औलाद हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक उसी तरीके से चाहे हम देहात में रहते हों, चाहे हम शहर में रहते हों, चाहे हम ज़िले में रहते हों, चाहे हम परगना में रहते हों, तहसील में रहते हों, या पूरे मुल्क की बात करते हैं, तो ये मुल्क, ये शहर, ये देहात, ये शहर, ये गांव, ये परगना, जो कुछ भी है एक बमिसले घर के है। और इस घर में जब हम मिल करके आपस में प्रेम भाव सद्भावना के साथ में एक दूसरे से मिल करके भाईचारा के साथ रहते हैं, और यकीनन ये जो इस तरीके के प्रोग्राम हैं, ये जो पहल है, एक इम्तियाजी पहल है, ऐसे प्रोग्रामों से एक अच्छा मैसेज जाता है और इनकी सख्त ज़रूरत है। आज जो ज़रूरत है वो सभी से बढ़ कर के यही ज़रूरत है। आखिर में एक बात मैं अर्ज़ करके फिर अपनी रुखसती लेता हूँ। एक जंगल में काम करने वाले लोग जो होते हैं ना, उनके रास्ते में रोड़े भी बहुत अटकाते हैं, और रोड़े अटकाने वालों का काम जो होता है वो अपने तौर पर होता है, लेकिन काम करने वाला परेशानियों से घबरा करके समझौता कर लेना, ये बुज़दिली। बाबा फरीद का कौल है कि दुनिया में कांटे बिछाने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन बदले में अगर तुम भी कांटे बिछाओगे तो दुनिया कांटों से भर जाएगी, फिर फूल कौन बरसाएगा। तो जो कांटे बिछाने वाले लोग होते हैं उनको जवाब दिया जाए तो प्यार से दिया